بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمارا آج کا ٹاپک قابیل و حابیل۔ قرآن عزیز نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں صاحبزادوں کا نام ذکر نہیں کیا، صرف آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے کہہ کر مجمل چھوڑ دیا ہے۔ البتہ توریت میں ان کے یہی نام بیان کیے گئے ہیں۔ بعض روایات میں ان 2 بھائیوں میں اپنی شادیوں سے متعلق شدید اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی حق تعالیٰ کی جانب میں پیش کریں۔ جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادے کے پورا کر لینے کا مستحق ہے۔ جیسا کہ توریت سے معلوم ہوتا ہے، اس زمانے میں قربانی نذر کی قبولیت کا یہ الہامی دستور تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کی نذر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کے حسن نیت اور نیت بد کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا۔ لہٰذا حسب دستور آگ نے آ کر حابیل کی نذر کو جلا دیا اور اس طرح قبولیت کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابیل اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی آئے وہ کر۔ رہا قربانی کا معاملہ، سو اللہ کے یہاں تو نیک نیت ہی کی نذر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بد نیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ غم و غصہ، اور اس پر قابیل نے غصے سے مشتعل ہو کر اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا۔ قرآن پاک میں نہ شادی سے متعلق اختلاف کا ذکر ہے اور نہ ان دونوں کے نام مذکور ہیں، صرف قربانی نذر کا ذکر ہے اور اس روایت سے زائد حابیل کی نوش کے دفن کے متعلق یہ اضافہ ہے۔ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس نوش کا کیا کرے۔ ابھی تک نسل آدم موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی اور اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردہ کے بارے میں کوئی حکم الہی نہیں سنایا تھا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کرید کر گڑھا کھودا۔ قابیل کو تنبہ ہوا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڑھا کھودنا چاہیے، اور بعض روایت میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردے کوے کو اس گڑھے میں چھپا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بے حد افسوس کیا اور کہنے لگا کہ میں اس جانور سے بھی گیا کہ اپنے اس مجرم کو چھپانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔ ندامت سے سر جھکا لیا اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی نوش کو سپرد خاک کر دیا۔ اس واقعے کے بیان کے بعد قرآن پاک میں آتا ہے، اسی سبب سے لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا عوض جان کے یا بغرض فساد کرنے کے ملک میں تو گیا قتل کر ڈالا ان سب لوگوں کو، اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زیادہ کر دیا سب لوگوں کو۔
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ مقام عبرت: سورۃ مائدہ کی مذکورہ آیت اور حدیث ہم پر یہ حقیقت اشکار کرتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز کسی گناہ کی ایجاد نہ کرنی چاہیے، کیونکہ کائنات میں جو شخص بھی آئندہ اس بدعت کا اقدام کرے گا تو بانی بدعت بھی برابر اس گناہ کا حصہ دار بنتا رہے گا اور موجد ہونے کی وجہ سے ابدی ذلت اور خسران کا مستحق ٹھہرے گا۔